الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بنور الأحاديث والقرآن والصلاة والسلام على نبي آخر الزمان أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا بكر حملني إلى دار الهجرة وزوجني ابنته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام حاضرین کرام، اسلامی کیلنڈر کے حوالے سے جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اسلامی تاریخ کے اعتبار سے جمادی الثانی کا مہینہ بہت اہمیت اختیار کر گیا جب خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہمراز نبوت یار غار و مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی مہینے کی 22 تاریخ کو اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ میری کوشش رہے گی انشاءاللہ اس مہینے میں شان صدیق اکبر بیان کیا جائے۔ ہمارے خلیفہ اول ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ۔ خلفائے راشدین میں سب سے پہلا نمبر انہی کا ہے۔ بہت سارے فتنوں نے ان کو پریشان کیا اور انہوں نے تمام فتنوں پر قابو پایا، اور وہ فتنے
موجود ہیں اور وہ سرے سے ان کی خلافت اول کو ماننے کو بھی تیار نہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں اور ہم نے خلفائے راشدین میں سے اولین مقام حضرت صدیق اکبر کو ہی دینا ہے اور یہی فرمان رسول بھی ہے۔ تاریخی حقائق بھی اسی کا ساتھ دیتے ہیں۔ آج مختصر وقت میں آپ کو ان کے ایمان لانے کی کیفیت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک 40 سال پوری کر کے غار حرا سے جب آپ پیغام پہلا لے کر آئے تھے گھر میں، اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شام کے سفر پر تھے۔ تجارتی قافلے جایا کرتے تھے، تجارت ان کا کاروبار تھا، ان کا پیشہ تھا، روزی کا ذریعہ تھا۔ تو یہ شام کے سفر پر کئی مہینے پہلے گئے ہوئے تھے تجارت کی غرض سے۔ اونٹوں کے قافلے جایا کرتے تھے۔ وہ زمانہ اتنا ایڈوانس نہیں تھا کہ ٹرک جائیں، سامان لے جائیں یا سواریاں ہوں اور کوئی آٹو موبائل سسٹم ہو، ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ سب سے تیز ترین سواری گھوڑا اور مال برداری کے لیے اونٹ استعمال کرتے تھے، اور یہ اونٹوں کے قافلے کے ساتھ شام کے سفر پر گئے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی پہلی وحی لے کر گھر تشریف لائے اور آپ نے آ کر اپنے نبوت کا اعلان فرمایا، تو سب سے پہلے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اس بی بی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس نے اللہ کا کلام پہلی مرتبہ دھرتی پہ سنا، اور وہ بھی آقا کی زبان میں۔ وہ اتنی خوش بخت بیوی ہیں۔ کافی وقت گزر گیا، جب دوبارہ کوئی وحی نہ آئی، آقا پریشان رہے۔ پھر چلتے چلتے اللہ کی طرف سے وحی آئی، قوم فانذر، اٹھ ان کو ڈرا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے انذر عشیرتک الاقربین کے جملے بھی آئے، قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی اور ابتدائی وحی میں اللہ کے رسول نے اپنے سارے رشتہ داروں کو جمع کیا اور کوئی صفا پہ لے گیا، سب کو اپنا اظہار کیا کہ میں پیغمبر ہوں اور میری بات مانو، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا فرمان ہے، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، نیک بن جاؤ، ایک بن جاؤ، میرے پیچھے چلو، میں آپ کا پیغمبر ہوں۔ اب مجھے تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، میں ٹارگٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کا یہ اعلان جب مشرکین مکہ نے، سرداران مکہ نے، سرداران قریش نے سنا تو فوراً وہ آپ کے مخالف ہو گئے۔ کسی نے کوئی جملہ کسا، کسی نے کوئی لفظ کہا، سارے مخالف ہو گئے۔ اور ابو جہل جو شام جس کا نام تھا، وہ سب سے زیادہ پیش تھا آپ کی مخالفت میں۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ شام کے قافلے واپس آنا شروع ہو گئے اور مکہ میں یہ اطلاع پہنچ گئی کہ قافلہ واپس آ رہا ہے، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اور ابو جہل اس بات کو جانتا تھا کہ صدیق اکبر کی اور محمد بن عبداللہ کی، محمد رسول اللہ کی، جو کہ آپ محمد رسول اللہ بن چکے تھے، ان کی آپس کی گہری دوستی ہے۔ اور ابو جہل کو یہ زوم تھا، یہ ایک دعویٰ تھا کہ اگر ابی قحافہ کا یہ بیٹا عبداللہ بن ابی قحافہ، یعنی ابوبکر صدیق، جو ان کا اصل نام تھا عبداللہ بن ابی قحافہ، ابو قحافہ کا یہ بیٹا اگر آ کر اپنے دوست کی بات کی رد کر دے،
دوست کی بات کو تسلیم نہ کرے تو پھر مکہ والے بھی مان جائیں کہ یہ ایسی بات ہے، باقی یہ پیغمبر نہیں ہے۔ اس کی پلاننگ یہی تھی ابو جہل کی کہ میں سب سے پہلے جا کے ملاقات کروں ابو بکر صدیق سے۔ کافرے چونکہ آتے تھے اور راستے میں وہ پڑاؤ بھی کرتے تھے، جہاں شام پڑ جاتی ٹھہر جاتے تھے، صبح اٹھ کے پھر آگے سفر کرتے تھے۔ یہ اس دور کا وتیرہ اور طریقہ تھا۔ تو ایک دن کی مسافت پہ جب قافلہ آیا مکہ سے، ایک دن کی مسافت پہ وہ ٹھہر گئے رات گزارنے کے لیے، تو ابو جہل کو پتہ چل گیا کہ فلاں مقام پہ قافلہ ٹھہرا ہوا ہے اور صبح اس نے مکہ میں داخل ہونا ہے۔ وہ بھاگم بھاگ اس قافلے سے جا ملا، چوری چھپے چلا گیا، جا کے وہاں قافلے والوں سے ملا اور قافلے والوں کو جا کے بتایا کہ خیال کرنا مکہ مکرمہ میں تو نیا دین آ چکا ہے، نیا پیغمبر آ گیا ہے اور نئی باتیں کرتا ہے، خیال کرنا اس سے بچ کے رہنا۔ اور اس نے خفیہ ملاقات کی حضرت صدیق اکبر عبداللہ بن ابی قحافہ سے۔ ان کو بھی جا کے کہا یار آپ بڑے معزز حیثیت رکھتے ہو مکہ میں، ہمارے مہربان ہو، دوست ہو، تیرے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، یار اپنے یار کو جا کے سمجھا، تیرا یار تو ایسے باتیں کر رہا ہے، کبھی کہتا ہے میں پیغمبر ہوں، میرے کو وحی آتی ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، یہ تو بڑے عجیب سی بات ہے، ہم کیسے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو اپنا لیں؟ یہ ہو سکتا ہے وہ ہو ہمارا بھتیجا، ہو ہم سے چھوٹا اور وہ پیغمبری کے دعوے کرے؟ یہی تو جا کے اس کو سمجھا اپنے دوست کو۔ قربان جائیے صدیق اکبر کی صداقت پر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مخالف کی زبان سے جب یہ لفظ سنے کہ میرا دوست، میرا تعلق دار محمد بن عبداللہ اب اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، تو اس نے ابو جہل کی بات کو سن کر اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائی، برجستہ فرمایا اگر محمد بن عبداللہ کے یہ الفاظ ہیں کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، میں یہاں بیٹھ کر گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اس کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے سچ نکلتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کے منہ پر تماچا دے مارا۔ وہ جو امیدیں لے کر آیا تھا اس کی ساری امیدیں ٹوٹ گئیں۔ وہ پشیمان ہوا، حیران ہوا کہ یہ تو ابھی اس سے ملا ہی نہیں، اس کی بات کو سنا ہی نہیں، اس کے کلام کو اس نے ابھی تک سنا ہی نہیں، بن سنے بن دیکھے بن ملے اتنی تصدیق کر رہا ہے تو یقیناً میرا سارا مشن ناکام ہے۔ بڑا مایوس ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع تو مکہ سے باری مل گئی کہ میرا پیغمبر، میرا محبوب، میرا دوست حضرت محمد بن عبداللہ نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کہلوانا شروع کر دیا ہے، پیغمبری کے دعوے کر دیے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی کا اعلان کر دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن اپنے قافلے کے ساتھ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اپنے گھر نہ گئے، کسی کے پاس نہ گئے، کسی کو نہ ملے، سیدھے اپنے دوست محمد بن عبداللہ کی خدمت میں پہنچے اور بلا تعاون آ کر عرض کرنے لگے، اے محمد بن عبداللہ، میں مکہ سے باہر تھا، میں نے آپ کی رسالت کی خبریں سنی ہیں، مجھے آپ کی زبان اقدس پہ پورا یقین ہے، آپ کی زبان اقدس سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ سچ ہوتی ہے، میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے حاضر ہوا ہوں، مہربانی کیجئے مجھے
اپنے وحی کے الفاظ بھی سنا دیجئے اور مجھے اپنا کلمہ بھی پڑھا دیجئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن ابی قحافہ کی یہ بات سنی تو فوراً آپ کی زبان اقدس سے نکلا، آپ تو ابو بکر ہو۔ بکر کہتے ہیں پہلے آنے والا، عربی میں بکر کہتے ہیں پہلے آنے والے کو، اور ابو بکر پہلے آنے والوں کا بھی باپ، یعنی سب سے بڑا تو سب سے پہلے آیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ابو بکر کی کنیت عطا فرما دی، اور اس طرح حضرت صدیق اکبر نے ایمان کی دولت سے سرفراز ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور مکہ کے مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے بن گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی آقا کی خدمت میں موجود تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، ایمان لا چکے تھے۔ آپ سے اجازت چاہی کہ اب میں اپنے گھر جاؤں گا، اپنے گھر جا کر اپنے والدین کو بتاؤں گا، اپنے گھر جا کر اپنے ایمان کا اظہار کروں گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مسرت کا مظاہرہ فرمایا، خوشی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا جا کر یہ اعلان کرو اپنے گھر والوں کو، ان کو بھی دعوت دو، انہیں بھی مسلمان کراؤ، جہاں جہاں آپ کا تعلق ہے، جہاں جہاں بے تکلف دوست ہیں، ان کے سامنے بھی میری نبوت و رسالت کا ذکر کر کے ان کو بھی ایمان کی طرف بلاؤ۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے کئی صحابہ کرام بنے، کئی لوگ مسلمان ہوئے، جن میں چیدہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ بنو امیہ خاندان سے تھے، اور حضرت صدیق اکبر بنو سعد قبیلے سے تھے، اور آقا دو عالم بنو قریش قبیلے سے تھے۔ اگرچہ ان کے قبیلے مختلف تھے لیکن ان کے دل ایک تھے، پاکیزہ طبیعت مزاج تھے، پاکیزہ لوگ تھے، اور یہ بہت جلد انہوں نے قرآن کی دعوت کو قبول کر لیا، اسلام کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اور پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آہستہ آہستہ پھلتا پھولتا رہا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں اور معلومات آپ کو دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اس دنیا کے تمام لوگوں کے احسان میں اتار کر جا رہا ہوں، لیکن صدیق اکبر عبداللہ بن ابی قحافہ میں تیرے احسانوں کا بدلہ اس دنیا میں نہیں دے سکتا، کل قیامت کا روز ہوگا، اللہ کی دربار سجے گی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجھے تیرے احسانوں کا بدلہ دلواؤں گا۔ یہ وہ عظیم مرتبہ شخصیت ہیں کہ جن کے احسانوں کا بدلہ پیارے پیغمبر، دونوں جہانوں کے سردار، دونوں جہانوں کے مالک، وہ بھی ادا نہ کر سکے، اور یہ اعتراف کر کے گئے کہ میں تیرے احسانوں کا بدلہ نہیں اتار سکتا، کل قیامت کے روز اللہ سے تیرے احسانوں کا بدلہ تمہیں لے کر دوں گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدیق اکبر جیسی محبت نصیب فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔